حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ محسنی اہل سنت قرۃ عیون الصلحاء حضرت علامہ مولانا قاری محمود احمد صاحب مجددی دامت برکاتہم العالیہ، فخر اہل سنت، عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا قاری نصر اللہ صاحب زید مجدہ، زینت السادات گل گلشن سادات پیر سید آسن گیلانی شاہ صاحب زید مجدہ، مجاہد آل سنت حضرت مولانا غلام حسین صاحب زید مجدہ، انتہائی قابل احترام سادات کرام، علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا فضل و احسان ہے، درس قرآن مجید کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق مل گئی۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل پاک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ قیامت کے دن وہ کامیاب ہوگا جس نے دین پر عمل کیا، اور عمل وہ کرے گا جسے علم ہوگا۔ اگر کسی کو دین کا علم ہی نہیں ہے تو وہ عمل نہیں کر سکتا۔ عمل کرنے کے لیے علم ضروری ہے۔ اس ماہانہ محفل کا یہی مقصد ہے کہ آئیں قرآن پاک سے آگاہی حاصل کریں۔ قرآن ہمارے لیے اتارا گیا ہے، قرآن ہمیں سنوارنے کے لیے اتارا گیا ہے، قرآن ہمیں خدا آشنا بنانے کے لیے اتارا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے اس طرح تعلق استوار کرنے کی توفیق دے جس طرح شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے، اور اس ادارے کو، اس مسجد کو اللہ تعالی رشد و ہدایت کا مرکز بنائے۔ خطبہ کے دوران میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے دوسرے پارے سے، اس کا تعلق رزق کے ساتھ ہے۔ اسلام وہ جامع دین ہے جس نے زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہوا۔ اسلام زندگی کے کسی ایک پہلو سے تعلق نہیں رکھتا کہ جی آپ اپنے اخلاق سنوار لیں تو باقی ضرورت نہیں ہے، یا صرف آپ چند عبادات کو اپنا لیں باقی معاملات اپنی مرضی سے کر لیں، نہیں۔ پیدائش سے لے کے وصال تک زندگی کا کوئی پہلو ہو، کوئی مرحلہ ہو، اسلام اس کے بارے میں کامل تعلیمات عطا فرماتا ہے۔
انسانی زندگی کا ایک پہلو ہے معاشی پہلو، رزق کمانے کا پہلو، رزق استعمال کرنے کا پہلو۔ تو شریعت مطہرہ نے اس کے حوالے سے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ یہ ہیں کہ اسلام پاکیزگی کا دین ہے، طہارت کا دین ہے۔ تو اسلام ظاہر کو بھی پاک کرتا ہے، باطن کو بھی پاک کرتا ہے۔ انسان فطرتی طور پر پاکیزگی کو، صفائی کو، ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ ہاں، جس ماحول میں اس کی پرورش ہوتی ہے اس ماحول سے متاثر ہو کر بعض لوگ گندگی کو پسند کرنے لگتے ہیں، ورنہ پیدائشی طور پر ہر انسان صفائی کو پسند کرتا ہے۔ بچہ جب بستر پہ پیشاب کرتا ہے نا تو روتا ہے، کیونکہ پیشاب اس کے بدن سے ٹکراتا ہے تو بچہ روتا ہے۔ اگر ماں اس کا بدن صاف کر دے، اسے خشک جگہ پر لٹائے، تو اس کے اندر جو صفائی کی محبت ہے وہ قائم رہتی ہے۔ بچہ جب بھی پیشاب کرے گا، بدن گیلا ہوگا، بچہ روئے گا۔ لیکن اگر اس کو پیمپر باندھ دیا جائے، بچے نے پیشاب کیا ہے، رویا ہے، اس کا جسم صاف نہیں کیا گیا، تو کچھ عرصے کے بعد اب وہ گندگی کو برداشت کرنا سیکھ جائے گا۔ اب وہ گندگی سے مفاہمت کر لے گا، اب پیشاب کرے گا تو نہیں روئے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے رونے کا فائدہ تو ہوگا نہیں، گندگی میرے بدن کے ساتھ ہی لگی رہے گی۔ اب یہاں سے اس کی طبیعت چینج ہو جائے گی، بدل جائے گی، اب وہ گندگی کو پسند کرنے لگ گیا۔ اب گندگی جسم سے ٹکرائے تو وہ روتا نہیں ہے، لیکن پیدائشی طور پر وہ گندگی سے نفرت کرتا تھا۔ الحمدللہ زینت السادات پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی، سادات کرام کی آمد ہم سب کے لیے باعث برکت، باعث رحمت بنائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام پاکیزگی کا دین ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے انسان کا ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو۔ ایک ہے وہ گندگی جو جسم پہ لگتی ہے، نظر آتی ہے، جو کپڑے پہ لگتی ہے، نظر آتی ہے۔ ایک وہ گندگی ہے جو انسان کے باطن میں ہوتی ہے، سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ اگر دل میں تکبر ہے تو دل میں گندگی ہے، اگر دل میں حرص دنیا ہے، حد سے بڑی ہوئی دنیا کی محبت، تو دل میں پلیدی ہے۔ آپ لوگوں سے میں پوچھتا ہوں، ابھی امام علی مقام کی منقبت پڑھی گئی، کربلا میں امام علی مقام کے قاتل کون ہیں؟ اگر یہ سوال کریں کہ امام علی مقام کا قاتل کون ہے، کوئی کہے گا عمر بن سعد، کوئی کہے گا شمر، کوئی کہے گا عبید اللہ ابن زیاد، ان یزیدیوں کا نام لیں گے۔ ٹھیک ہے، ان یزیدیوں نے یہ ظلم کیا، پر ان یزیدیوں کے دلوں میں کون سی چیز تھی جس نے اس ظلم کے لیے ان یزیدیوں کو تیار کیا ہے، کہ ان یزیدیوں نے اتنا بڑا ظلم کرنے کا جسارت کی ہے، حوصلہ کیا ہے، اتنا بڑا ظلم کرنے والا قدم انہوں نے اٹھایا ہے،
ان کے دل میں دنیا کی حد سے بڑی ہوئی محبت تھی۔ تو اہل بیت کی جو قاتل ہے وہ دنیا کی محبت، کربلا میں جس نے ظلم بپا کیا ہے وہ دنیا کی محبت۔ ورنہ بظاہر کلمہ یہ لوگ پڑھتے تھے، شمر بھی کلمہ پڑھتا تھا، عمر بن سعد بھی کلمہ پڑھتا تھا، عبید اللہ ابن زیاد جماعت کراتا تھا، امام تھا، گورنر تھا کوفے کا، جامعہ مسجد میں جمعے کی امامت بھی کراتا تھا، کوئی مر جاتا تو نماز جنازہ بھی عبید اللہ ابن زیاد پڑھاتا تھا۔ کربلا میں پھر ظلم کس نے کیا ہے؟ کربلا میں جو قاتل ہے اہل بیت کا وہ ہے جذبہ محبت دنیا۔ اگر ان لوگوں کے دلوں میں آخرت کی فکر ہوتی تو یہ ظلم نہ کرتے۔ تو بعض اوقات ناپاکی انسان کے دل میں ہوتی ہے، اس لیے اسلام نے ظاہر کو پاک کرنے کا ایک نظام دیا ہے، تو باطن کو پاک کرنے کا بھی نظام عطا فرمایا ہے۔ جسم پہ گندگی لگے تو پانی کے ذریعے دھونے اور صاف کرنے کا ایک طریقہ، ایک نظام اسلام نے عطا کیا، اور باطن کی پاکیزگی، دل کی، سینے کی پاکیزگی کے لیے اسلام نے رزق حلال کا حکم دیا ہے۔ رزق کا وجود پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ رزق پاکیزہ ہوگا تو دل میں فکر آخرت پیدا ہوگی، عبادت کا شوق پیدا ہوگا، اور اگر رزق پاکیزہ نہیں ہے تو دل میں سستی، غفلت پیدا ہو جائے گی، دل اندھا ہو جائے گا۔ رزق کا براہ راست اثر ہے انسانی ضمیر پر، اسی لیے اقبال نے لکھا ہے اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ جس طرح زہر کھانے سے جسم مردہ ہو جاتا ہے، اس طرح حرام کھانے سے روح تاریک ہو جاتی ہے، دل اندھا ہو جاتا ہے۔ ایک وہ زہر ہے جو جسم پہ اثر کرتا ہے، ایک وہ زہر ہے جو دل کو مردہ بنا رہا ہے۔ حضرت پیر بلے شاہ قصوری لکھتے ہیں، بلے شاہ میں مردے ویکھے، ٹردے پھردے کھاندے پیندے۔ بعض لوگ چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، لیکن مردے ہیں۔ کس وجہ سے مردے ہیں؟ کہ ان کے دل مردہ ہیں۔ تو جب دل مردہ ہو انسان چلتی پھرتی لاش، اور جب دل زندہ ہو تو قبر میں لیٹا ہوا انسان بھی زندہ ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں میں قربان تنا تھی باہو، قبر جنا دی جیوے ہو۔ آج جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ کریم نے رزق حلال استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، چونکہ رزق حلال دل کو زندہ کرتا ہے، فکر آخرت پیدا کر دیتا ہے، شوق عبادت نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے۔ دو لفظ یہاں استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے حلال، ایک ہے طیب۔ حلال اور طیب دو لفظ استعمال ہوئے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ طیب کا مطلب ہے پاکیزہ۔ ممکن ہے کہ کوئی چیز پاکیزہ تو ہو لیکن شریعت مطہرہ نے اسے حلال نہ رکھا ہو۔ مثلاً گھوڑے کا گوشت ہے،
گھوڑے کا گوشت ناپاک نہیں ہے، اس میں گندگی نہیں ہے، غلاظت نہیں ہے، گھوڑے کے گوشت۔ کتے کا گوشت ناپاک ہے، خنزیر کا گوشت ناپاک ہے، لیکن گھوڑے کا گوشت ناپاک نہیں ہے، طیب ہے۔ لیکن کیا حلال بھی ہے؟ حلال نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ وہ طیب تو ہے لیکن حلال نہیں۔ چیز وہ استعمال کرنی ہے جو طیب بھی ہو اور حلال بھی ہو، فی نفس ہی وہ چیز پاک بھی ہو، اور شریعت نے اسے استعمال کرنے کی اجازت بھی دی ہو۔ اگر شریعت نے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی تو پھر بھی آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ چیز طیب ہو، لیکن شریعت نے اس کو حلال نہیں رکھا تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں چیزیں پائی جانا ضروری ہیں کہ وہ چیز طیب بھی ہو یعنی پاکیزہ ہو، اور شریعت نے اس کو حلال بھی رکھا ہو۔ آدمی نے دکان سے گوشت خریدا، گوشت طیب جانور کا تھا، یعنی بکرے کا گوشت تھا یا گائے کا گوشت تھا، یہ حلال بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، لیکن بندے نے جو گوشت خریدا نا وہ پیسے سود کے تھے، تو کیا اب یہ جائز ہے؟ اب بھی یہ حرام ہے، کیونکہ جن پیسوں سے وہ خرید رہا ہے وہ رزق حلال نہیں۔ ایک چیز تو پاکیزہ ہے، گائے کا گوشت تو حلال ہے، طیب بھی ہے، حلال بھی ہے، لیکن جن پیسوں سے آپ خرید رہے ہیں وہ رزق حلال نہیں ہے، تو یہ رزق حرام اس گوشت کو بھی آپ کے لیے حرام بنا دے گا۔ شریعت مطہرہ نے رزق کو اتنی اہمیت دی ہے، اگر رزق حرام سے لباس خریدا، اس لباس سے نماز پڑھے، وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ رزق حرام پیٹ میں ہے، بندہ نماز پڑھے، نماز قبول نہیں۔ اگر رزق حرام پیٹ میں ہے اور جسم پہ لباس رزق حرام کا ہے، بندہ بیمار ہے، رو رو کے دعا کرتا ہے، رو رو کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے پیٹ میں جو رزق ہے وہ حرام، تو رزق حرام اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے، انسان کو مردود بنا دیتا ہے، انسان اللہ کی بارگاہ میں رد کر دیا جاتا ہے، چاہے رو کے دعا کر رہا ہو، ان آنسوؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر پیٹ میں رزق حرام ہو اور اگر جسم پہ لباس حرام ہو۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں رزق حلال طیب استعمال کرنے کا حکم دیا۔ انسان کیوں رزق حرام استعمال کرتا ہے؟ شیطان اس کو سبز باغ دکھاتا ہے، دنیا میں مبتلا کرتا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان رزق حرام کو استعمال کرتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے شیطان کو ہمارا کھلا دشمن قرار دیا ہے، فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو۔ شیطان یہ شاطا نون سے ہے، اس کا ایک مطلب ہے شرارت اور ایک مطلب ہے دور ہونا۔ شیطان کو چونکہ اللہ نے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا، رحمت سے محروم کر دیا، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں، ورنہ اس کا نام شیطان نہیں ہے، اس کا نام ہے ابلیس۔ شیطان کا نام ابلیس ہے، اس کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مردود ہو گیا ہے، اللہ نے اس کو ددکار دیا ہے۔ فرمایا شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو،
انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان تو کھلا دشمن ہے، پتہ نہیں آپ بھی اس کو دشمن سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، کیونکہ اگر بندہ دشمن کو دوست سمجھ لے تو اس سے دھوکا کھاتا ہے۔ دشمن کو دشمن سمجھیں گے تو پھر آپ اس سے بچتے ہیں۔ اگر آپ دشمن کو دشمن ہی نہ سمجھیں یہ میرا دوست ہے، تو پھر تو آپ دھوکے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ممکن ہے دشمن کوئی ایسی چال چلے، آپ اس کو دوست سمجھ رہے ہو اور وہ دشمنی کر رہا ہو۔ اس لیے اگر دشمن سے بچنا ہے تو دشمن کو دشمن سمجھنا ضروری ہے۔ دشمن کی چالوں سے آگاہی، دشمن کی طاقت سے آگاہی کہ دشمن کی طاقت کتنی ہے، دشمن کی چالیں کیا ہیں، اگر ان سے آپ آگاہی حاصل نہیں کرتے تو دشمن سے بچ نہیں سکتے۔ سورہ فلق پڑھیں، سورہ والناس پڑھیں، پتہ چلتا ہے شیطان انسان کا دشمن ہے تو کیسے دشمنی کرتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسے اپنی بارگاہ سے ددکارا تو اس نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا اور تاکیدیں لگا کے، لام تاکید نون سکیلا، لأغوینہم اجمعین، میں ضرور بالضرور ان لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ چونکہ اس نے کہا تھا کہ میں موت کے وقت تک انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، اس لیے جب تک سانس نکل نہیں جاتی شیطان کے ساتھ کشمکش لگی رہتی۔ دن رات میں 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں 48 رکعتیں ہیں، اور ان رکعتوں میں 48 مرتبہ ایک نمازی پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار سیدھے راستے پہ قائم رکھنا۔ اہدنا کا کیا ترجمہ میں نے کیا؟ سیدھے راستے پہ۔ جی ماشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، میں سمجھتا تھا شاید آواز صاف نہیں ہے۔ سیدھے راستے پہ، ایک معنی ہے سیدھا راستہ دکھا، ایک معنی ہے سیدھے راستے پہ چلا، ایک معنی ہے سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ یہ تینوں معنی ہیں لفظ اہدنا کے۔ شرح تہذیب پڑھ کے دیکھیں، اس کے شروع میں پہلے سبقوں میں ہے اراۃ الطریق و ایصال الی المطلوب، اس کو سامنے رکھتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے اہدنا، پہلا ترجمہ ہے پروردگار سیدھا راستہ دکھا، دوسرا ترجمہ پروردگار سیدھے راستے پہ چلا، اور تیسرا معنی ہے سیدھے راستے پہ۔ اب نمازی نماز میں کھڑا ہے تو یہاں کون سا معنی مراد لیں گے؟ سیدھا راستہ دکھا، راستہ تو اس کو پتہ ہے۔ یہاں کیا معنی لیں گے؟ سیدھے راستے پہ چلا، جو نماز پڑھ رہا ہے وہ سیدھے راستے پہ نہیں چل رہا، سیدھے راستے پہ ہی چل رہا ہے۔ یہاں تیسرا معنی مراد لیں گے پروردگار سیدھے راستے پہ۔ کتنی دفعہ نمازی دعا مانگتا ہے؟ دن رات میں 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں 48 رکعتیں ہیں، نمازی کتنی دفعہ دعا مانگتا ہے؟ دن رات میں گھنٹے کتنے ہیں؟ غور کیا آپ نے؟ گھنٹے 24، دعا 48 مرتبہ، یا اللہ قائم رکھنا، یا اللہ قائم رکھنا، یا اللہ قائم رکھنا۔ یعنی ہر آدھے گھنٹے میں اوسطن ہر آدھے گھنٹے بعد نمازی کی یہ دعا ہے، یا اللہ قائم رکھنا۔ اتنی کثرت سے کیوں دعا کروائی گئی؟ گھنٹے 24 ہیں، دعا 48 مرتبہ، یا اللہ قائم رکھنا، کیونکہ گرنے کا امکان بہت زیادہ ہے، پھسلنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے۔ جو کھلا دشمن ہے اس نے کہا تھا میں ضرور انہیں گراؤں گا، میں ضرور انہیں پھسلاؤں گا، میں انہیں راہ حق پر چلنے نہیں دوں گا، اور وہ موت کے وقت تک، وہ ایسا دشمن ہے نزع کے وقت تک کوشش کرتا رہتا ہے۔
تو چونکہ گرنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے اس لیے دعا بھی بار بار کروائی گئی، یا اللہ قائم رکھنا، یا اللہ قائم رکھنا۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اللہ کریم نے جہاں اس دشمن سے بچنے کے لیے قائم رہنے کی دعا سکھائی ہے، وہیں ساتھ ایک نمونہ بھی دکھا دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام والے کون سے ہیں؟ نبی، صدیق، شہید اور ولی۔ نبی تو نبی ہیں، ان کا مقام استقامت بہت بلند ہے۔ ان کے بعد صدیق ہیں، صدیق کا مقام استقامت جو ہے وہ شہید سے بھی بلند ہے۔ صدیق کے بعد تیسرے درجے پہ ہے شہید۔ شہید وہ مخلص مومن جو راہ حق پہ اس طرح قائم رہتا ہے کہ اپنی جان دے دیتا ہے، راہ حق کو نہیں چھوڑتا۔ ایسا ثابت قدم کہ جان دے دی پر راہ حق کو نہیں چھوڑا۔ اور چوتھے نمبر پہ ولی۔ ان چاروں کو اللہ تعالیٰ نے مقام انعام عطا فرمایا ہے۔ انبیاء کا سب سے بلند ہے وہ معصوم ہے، ان کے بعد جو تینوں ہیں وہ ولایت کے ہی درجے ہیں۔ اگر صدیق، شہید یا ولی قائم نہ رہتے تو کیا اس درجے تک پہنچ سکتے تھے؟ صرف ماننا ہی ضروری نہیں، مشکل وقت میں قائم رہنا بھی ضروری۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر۔ یہ قائم رہنا مختلف پہلوؤں سے ہے۔ مصیبت آئے بندہ قائم رہے، باطل نے للکارا ہے، میدان جنگ سج گیا ہے، بندہ قائم رہے، غربت آ گئی ہے، بندہ رزق حرام نہ استعمال کرے، رزق حلال تھوڑا بھی ہو بندہ قائم رہے، حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے۔ یہ قائم رہنا جو ہے یہ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں، مختلف شعبوں میں ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ دعا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ اسلام کے 6 ارکان پر قائم رکھنا۔ بعض لوگ سمجھ گئے ہوں گے، بعض کے لیے دوبارہ ضرورت ہے۔ یا اللہ اسلام کے 6 ارکان پہ قائم رکھنا۔ تو ایک عالم دین بھی بیٹھے ہوئے تھے، دعا کے بعد انہوں نے کہا بابا جی اسلام کے 5 رکن ہیں، آپ 6 کیوں کہہ رہے ہیں؟ چھٹا کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا 5 تم بیان کرو، چھٹا میں بیان کروں گا۔ اس نے کہا جی پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، 5واں رکن حج۔ یہ 5 ارکان ہیں اسلام۔ 6واں کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا 6واں وہ رکن ہے جس پر ان 5 کی درستگی کا انحصار ہے۔ اس نے کہا وہ کون سا ہے جس پر 5 کی درستگی کا انحصار ہے؟ فرمایا وہ ہے رزق حلال۔ رزق حلال نہیں حج قبول نہیں، رزق حلال نہیں زکوٰۃ قبول نہیں، رزق حلال نہیں روزہ بھی قبول نہیں، رزق حلال نہیں نماز بھی قبول نہیں۔ اب رہ گیا کلمہ، تو سنو اگر رزق حلال نہیں تو اندیشہ ہے حرام رزق کھانے والا مرتے دم ایمان سے بھی محروم ہو جاتا، وہ ایمان بھی دنیا سے نہیں لے کے جاتا۔ اس نے کہا جی باقی 4 کی تو چلو سمجھ آ گئی، یہ کلمے والی بات نہیں میرے سمجھ میں آئی۔ وہ عالم دین کچھ عرصے بعد حج کرنے گیا، راستے میں قافلے سے بچھڑ گیا، راہ بھول گیا، صحرا میں کھو گیا، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، راستے کا بھی پتہ نہیں۔ اس وقت کافروں کا ایک لشکر آیا، غیر مسلموں کا، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، حج کرنے جا رہا ہوں۔ تم کون؟ انہوں نے کہا ہم تو غیر مسلم ہیں۔ اس نے کہا مجھے بچا لو، کوئی روٹی دو، کوئی پانی دو، میں پیاس سے مر رہا ہوں۔ ان کا پانی دیں گے
کھانا بھی تجھے کھلائیں گے، بس ایک شرط ہے، ہمارا دین قبول کر لو۔ اب پیاس بہت زیادہ تھی، بھوک بہت زیادہ تھی، اس نے کہا زندگی ہوئی تو چلو کلمہ پھر پڑھ لوں گا، جان تو بچاؤ۔ جو ہی اس نے کہا نا زندگی ہوئی تو کلمہ پھر پڑھ لوں گا، جان تو بچاؤ، کچھ تیار ہو گیا، اس وقت حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر سامنے تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا مولانا بتاؤ کتنے رکن ہیں اسلام کے؟ میں نے جو کہا تھا وہ صحیح نہیں تھا کہ اگر رزق حلال نہیں ہے تو بندہ کلمہ بھی نہیں بچا سکتا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے ان پانچوں ارکان کا جو انحصار ہے وہ رزق حلال پر ہے۔ اس عالم دین نے کہیں مشتبہ رزق استعمال کیا تھا، اس کی نوست ظاہر ہو رہی تھی، لیکن اللہ والوں سے نسبت تھی کہ ان کی روحانی توجہ نے پھر بچا لیا ہے۔ تو پانچوں ارکان کی درستگی کا انحصار رزق حلال پر ہے۔ غربت آئے اور بندہ قائم رہے، اس صبر اس استقامت کی وجہ سے اللہ اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور ولیہ ہیں۔ رابعہ کا مطلب ہے چوتھی۔ آپ جب پیدا ہوئی ہیں تو آپ چوتھی بیٹی ہیں اپنے والد کی، 3 بہنیں پہلے تھیں، چوتھی بچی پیدا ہوئی تو نام رکھا گیا رابعہ۔ گھر میں غربت اتنی ہے کہ بچی کو گھٹی دینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، تو بیوی نے خامن سے کہا پڑوسی سے کچھ مانگ لاؤ۔ پڑوسی غیر مسلم تھا، یہودی تھا۔ حضرت رابعہ بصری کے والد چلے گئے، دروازے پہ دستک دینے لگے تو خیال آیا مانگنا میں نے یہودی سے ہے، اگر اس نے کوئی ایسا مطالبہ کر دیا جو میرے عقیدے کے خلاف ہوا تو پھر ایمان بچاؤں گا یا دنیا کی دولت مانگوں گا۔ دستک نہیں دی، اس یہودی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، واپس آ گئے۔ گھر آ کے بیٹھے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا، سر رکھا، درود شریف پڑھ رہے ہیں کہ اونگ آ گئی۔ درود شریف پڑھتے ہوئے دل میں خیال یہ تھا یا رسول اللہ غلام آپ کا ہوں اور مانگوں غیر مسلموں سے۔ یہودی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، گھر آ گئے، گھٹنے اٹھا کے ہاتھ رکھے، درود شریف پڑھ رہے ہیں، آنکھ لگ گئی۔ خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا میری نسبت کو بچانے کے لیے آج تو نے میرے دشمن کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کل اس شہر کا حکمران تیرے دروازے پہ سائل بن کے کھڑا ہوگا۔ پھر وقت کا حکمران دوسرے دن تحائف لے کے آیا ہے، حضرت رابعہ بصری کے والد کو پیش کر رہے، اور وہ کہتا ہے مجھے خواب میں حضور نے حکم دیا ہے، مجھے خواب میں رسول اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب کوفے میں داخل ہوئیں تو آپ کی گود میں حضرت بی بی سکینہ بیٹھی ہوئی ہیں، اونٹنی کی پشت پر ہے۔ اہل کوفہ استقبال کے لیے نکلے ہیں، مکانوں کی چھتوں پر عورتیں ہیں۔ ایک عورت نے صدقے کی کھجوریں پھینکی، وہ صدقے کی کھجوریں حضرت بی بی سکینہ کی گود میں۔ اس عورت نے کہا تم مسافر ہو، بھوکے ہو، پیاسے ہو، مظلوم ہو، یہ صدقے کی کھجوریں استعمال کر لو۔ اب آل رسول، اولاد رسول صدقہ استعمال کر سکتے ہیں؟ جب وہ صدقے کی کھجوریں حضرت بی بی سکینہ کی گود میں آ کے گریں تو فوراً بی بی زینب نے وہ کھجوریں اٹھائیں، چھت کی طرف واپس پھینکیں اور فرمایا مظلوم بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، بھوکے اور پیاسے بھی ہیں، لیکن حکم رسول نہیں توڑیں گے، ہم حکم رسول پر قائم رہیں گے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں صدقہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اے کھجوریں پھینکنے والی عورت، تجھے پتا نہیں ہے ہم آل رسول ہیں،
ہم صدقہ استعمال نہیں کرتے۔ یہ ہے مشکل وقت میں بھی قائم رہنا۔ مظلوم بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، ضرورت بھی ہے، لیکن وہ رزق نہیں استعمال کیا جس کی اجازت حضور نے نہیں تھی۔ جو کھجوریں پھینکی گئی تھیں وہ طیب تھیں، لیکن آل رسول کے لیے حلال نہیں تھی، ان کے لیے جائز نہیں تھی، انہوں نے استعمال نہیں کی۔ میں آپ کی خدمت میں جہاں رزق حلال کی اہمیت بیان کر رہا تھا، وہاں یہ کہ دشمن کو دشمن سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جو بندہ نمازی ہو، تقوی والا ہو اور شیطان کے قابو میں نہ آتا ہو، شیطان پہلا کام یہ کرواتا ہے، اس کو رزق حرام پر لگاتا ہے۔ اگر اس کے پیٹ میں رزق حرام جائے گا تو پھر وہ بندہ روحانی اعتبار سے کمزور ہو جائے گا۔ جب وہ روحانی اعتبار سے کمزور ہوگا پھر شیطان اس پہ غلبہ پا لے گا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ صبح اٹھ کے اگر کوئی شخص پہلا کام یہ کرے کہ 10 دفعہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہ سارا دن شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ اس حدیث کے راوی حضرت امام حسن مجتبی ہیں، نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ راوی ہیں اس حدیث کے کہ جو صبح اٹھ کے پہلا کام یہ کرے کہ 10 دفعہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ عطا فرماتا۔ اعوذ کا مطلب کیا ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں۔ کس کی؟ باللہ، اللہ کی پناہ۔ کیا خیال ہے جسے اللہ کی پناہ مل جائے؟ ایک ہوتا ہے دشمن سامنے آ کے وار کرنے والا، ایک دشمن ہوتا ہے چھپ کے وار کرنے والا۔ شیطان ہمارا دشمن تو ہے پر سامنے آ کے وار، چھپ کے وار کرتا ہے۔ اب وہ کس طرف سے وار کر رہے ہمیں علم نہیں۔ ہماری آنکھوں سے تو شیطان چھپ سکتا ہے، پر کیا اللہ کی نظر سے بھی چھپ سکتا ہے؟ تو پھر ہم اس کی پناہ میں نہ آ جائیں جس سے کوئی چیز چھپ بھی نہیں سکتی۔ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے کہ جب اللہ کی پناہ میں آ گئے پھر شیطان کسی طرف سے بھی حملہ کرے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ ہم کمزور ہیں، شیطان خون میں بھی داخل ہو جاتا ہے، شیطان مختلف طریقوں سے غلبہ پا لیتا ہے انسان پر۔ اگر اللہ کی پناہ مل گئی پھر شیطان جس طرح مرضی ہے کوشش کر لے وہ انسان پہ قابو نہیں پا سکتا۔ اس لیے حکم ہے کہ اللہ سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آگے فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تو تمہیں یہی حکم دے گا، انما یأمرکم، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ اللہ کے بارے میں وہ بات تم کرو جس کی تمہیں خبر نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان ایسی بات منہ سے کرتا ہے جس کے بارے میں خود اسے علم نہیں ہوتا، وہ جاہل ہوتا ہے، لیکن بات وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کر دیتا ہے۔ وقت نہیں کہ اب میں اس جملے کی تشریح کروں، اس قدر اس میں تفسیری اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جسے اللہ نے حرام کیا ہے بندہ اس کو حلال کر کے بیان کرے، یہ بھی شیطان کی طرف سے۔ یہ جتنے گمراہ فرقے ہیں وہ شیطان نہیں بنوائے، اور وہ اسی ضمن میں ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں وہ بات کہہ دیتے ہیں جس پہ اللہ ناراض ہے، ان کو خبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ راضی کس پر ہے، ناراض کس پر ہے۔ وہ جو ناراضگی والی بات ہے اس کو راضی والی بات بنا کے، رضا والی بات بنا کے بیان کر دیتے۔ دوسرا جھوٹا خواب، وہ بھی اسی ضمن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دکھایا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو دکھایا ہی نہیں۔
کوئی خواب ایسا بیان کر دینا جھوٹا خواب۔ تیسری بات دور حاضر کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جو آدمی کل شریف بھی نہیں نہ سنا سکتا، بہت لمبی صورت ہے نا کل شریف، قل هو اللہ احد، یاد کرنا مشکل ہے۔ کتنے رکوع ہیں اس کے؟ جی چند آیتیں ہیں، چھوٹی سی صورت ہے، ایک رکوع ہے۔ جس کو کل شریف بھی نہیں آتے، ہاں اس کا کوئی عہدہ ہے حکومت میں، تو ٹی وی پہ وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے تو شیخ الحدیث بن کے کہہ رہا ہوتا ہے، یا مفتی اعظم بن کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی قادیانی تو غیر مسلم نہیں ہے۔ تیری اوقات کیا ہے کہ تو فتویٰ دے؟ بندے کو اپنی اوقات بھی تو دیکھنی چاہیے نا، بندے کو اپنی حیثیت بھی، دینی اعتبار سے تیری اوقات کیا ہے، دینی اعتبار سے حیثیت کیا ہے؟ بیت الخلاء میں پڑی ہوئی غلاظت، بیت الخلاء میں پڑی ہوئی گندگی اتنی پلید نہیں ہوتی جتنے پلید لفظ اس وزیر قانون نے اپنے منہ سے نکالے۔ اس نے اپنے منہ سے جو الفاظ نکالے ہیں نا کہ قادیانی مسلمان ہیں، یہ بیت الخلاء کے پخانے سے بھی زیادہ گندے لفظ، ان میں زیادہ پلیدی ہے۔ کعبہ شریف پر حملہ چھوٹا حملہ ہے، مسجد پر حملہ چھوٹا حملہ ہے، عقیدہ ختم نبوت پر حملہ بڑا حملہ ہے۔ اگر کوئی لشکر جائے نا کعبہ شریف کو مسمار کرنے کے لیے، گرانے کے لیے، اور اس لشکر کا سپہ سالار ظالم شخص یہ اعلان کرے کہ جی میں کعبے کو گرا کے آؤں گا، وہ چھوٹا ظلم کر رہا ہے۔ اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے۔ جو عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ کر رہا ہے وہ کعبے پر حملے سے بڑا جرم کر رہا ہے۔ اس لیے کہ مسجدیں آباد ہیں، بیت اللہ آباد ہے، تو عقیدہ ختم نبوت کی برکت سے ہی آباد ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ اسلام پر حملہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمران، ان سے تو یہ امید نہیں تھی کہ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ کریں گے۔ ابھی تو قومی اسمبلی والے زخم تازہ تھے، ابھی تو وہ بل ترمیمی بل واپس ہو رہا تھا کہ پنجاب کے وزیر قانون نے کہہ دیا کہ جی قادیانی غیر مسلم ہے ہی نہیں، اس نے زخموں پہ نمک چھڑک دیا۔ آپ لوگ ایک چوکیدار رکھتے ہیں بینک کی حفاظت کے لیے، چوکیدار کے ہاتھ میں رائفل پکڑاتے ہیں، اس نے بینک کے دروازے پہ کھڑے ہو کر چوروں سے خزانے کو بچانا ہے، لیکن اگر وہ چوکیدار ہی بینک لوٹ لے تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ حد نہیں ہو گئی، انتہا ہو گئی ظلم کی کہ جس کو چوکیدار بنایا ہے وہی بینک لوٹ رہا ہے۔ اسلامی ملک کے حکمران کی ڈیوٹی ہے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت۔ اب جس کی ڈیوٹی ہے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت، وہی عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کر رہے ہیں، وہی اس عقیدے پر حملہ کر رہے ہیں۔ جب چوکیدار ہی چور بن جائیں تو پھر ایمان بچانے کے لیے ہمیں کتنی احتیاط کی، کتنی بیدار مغزی کی ضرورت۔ کس دور میں ہم زندگی گزار، جس دور میں حکمران ہی عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ کر رہے ہیں، جبکہ ان کی تو ڈیوٹی ہے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفہ، ان کے دور میں جب یہ فتنہ اٹھا تو انہوں نے سارے کام چھوڑ دیے، سب سے پہلے اس فتنے کو ختم کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر بھیج کر امت مسلمہ کو پیغام یہ دیا ہے، سارے کام بعد میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پہلے۔ سارے کام بعد میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت۔
عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت. آپ کو اپنے کام عزیز ہیں یا اپنا ایمان عزیز ہے؟ قیامت کے دن بخشش اس کی ہوگی جو دنیا سے ایمان لے کے گیا. اگر ایمان ہی نہیں لے کے گیا تو آخرت میں بخشش نہیں ہوگی. اور ایمان کے لیے عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے. اگر کوئی اس کا انکار کر دے، لاکھ کلمہ پڑھتا رہے، اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں، اگر وہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتا. آج درس قرآن مجید میں ہم تجدید عہد وفا کرتے ہیں کہ سارے کام بعد میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت. اگر یہ جذبہ دل میں زندہ ہو، عقیدہ ختم نبوت کا احساس ہو، اس کی اہمیت کا، تو پھر کسی ڈاکو کو جرت نہ ہو اس عقیدے پر حملہ کرنے کی. 10 محرم کو پورے ملک میں شہادتیں بیان ہو رہی ہیں، ختم ہو رہے ہیں، ایصال ثواب ہو رہا ہے امام علی مقام کو، اور 11 محرم کو اسمبلی میں یہ بل پیش ہو گیا، عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ ہو گیا. ان حکمرانوں کو پتہ ہے یہ لوگ رسمن جلسے سنتے ہیں، ان کے اندر جذبہ کوئی نہیں حسینی. 10 محرم کو پورے ملک میں امام علی مقام کو خراج تحسین، ایصال ثواب، ختم کی محفلیں، اور 11 محرم کو عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ. اگر حکمرانوں کو پتا ہوتا کہ یہ جلسے روایتی نہیں، یہ لوگ اندر سے مسلمان ہیں، تو 11 محرم کو عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ نہ ہوتا. 11 محرم کو عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آج کا مسلمان زبان کا مسلمان ہے، عمل کا مسلمان نہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور اس حملے کو جو محرم میں 2 دفعہ ہوا ہے، صوبائی حکومت نے بھی کیا، مرکزی حکومت نے بھی، آخری حملہ نہ سمجھیں. آئندہ بھی غیر مسلم حملہ کریں گے، آئندہ بھی وہ ایسے قدم اٹھائیں گے جن سے اسلام کو نقصان ہو. کیا آپ لوگ اپنے دل میں یہ جذبہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر آئندہ انہوں نے حملہ کیا تو ہم اپنا ایمان بچانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے؟ غلامی رسول میں موت بھی، غلامی رسول میں موت بھی. اگر ہم با عمل مسلمان بن جائیں، جس طرح کہ میں کہہ رہا تھا کہ 10 محرم کو تو بڑا ذکر ہوا امام کا، اور 11 محرم کو عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ ہو گیا پاکستان میں. وجہ یہ تھی، انہوں نے کہا یہ لوگ عملی طور پہ مسلمان نہیں. مسجد کے مینار سے اذان کی آواز آئے، ہم آ جائیں مسجد میں، ہماری مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں، تو دشمن کو پتہ ہوگا یہ حقیقی مسلمان ہے، یہ صرف رسمی مسلمان نہیں. مساجد کی آبادی یہ اسلام کا روب ہے، مساجد کا بھرا ہوا ہونا یہ اسلام کی شان و شوکت ہے. آپ کیا چاہتے ہیں اس دور میں اسلام کی شان و شوکت دشمنوں کے سامنے ظاہر ہو یا مسلمانوں کی بے حسی؟ تو پھر خود بھی مسجدیں آباد کریں، خود بھی اذان سن کے مسجد آ جائیں، اور اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، ان کو بھی تلقین کریں کہ آؤ مسجد چلیں. بعض اوقات تقریر سننا نہ سننا برابر ہوتا ہے. امام علی مقام تقریر کر رہے ہیں، یزیدیوں پہ اثر ہوا ہے؟ نہیں. نواسہ رسول قرآن و حدیث بیان کر رہے تھے، سننے والوں پہ اثر ہی نہیں ہوا. تقریر سننا نہ سننا برابر. آج کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے لیے اذان سننا نہ سننا برابر. وہ اذان سننا نہ سننا ان کے لیے برابر ہے. وہ اذان سن کے تیاری نہیں کرتے مسجد کی طرف آنے کی. ان کے نزدیک اذان کوئی اہم بلاوا ہے ہی نہیں.
حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک پڑوسی تھا، لوہار تھا، لوہا کوٹ رہے، مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر، اس نے ہتھوڑا اٹھایا ہے ضرب لگانے کے لیے، پر جب کانوں میں آواز آتی نا اللہ اکبر، وہ تھوڑے کو وہیں روک دیتا، ہتھوڑا رکھ کے کہتا باقی کام نماز کے بعد کروں گا، میرے مالک نے مجھے بلا لیا ہے۔ کس نے بلایا ہے؟ پیدا کس نے کیا ہے؟ رزق کون دے رہا ہے؟ وہ بلائے تو بندہ کہ نہیں مجھے کام ہے، اپنا کام جاری رکھے۔ وہ لوہار جس ضرب کو لگانے کے لیے تھوڑا اٹھاتا ہے، وہ ضرب بھی نہیں لگاتا، تھوڑا رکھ کے کہتا ہے میرے مالک نے بلایا ہے، پہلے نماز پڑھوں گا، باقی کام بعد میں کروں گا۔ فوت ہو گیا۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی تھا۔ امام احمد بن حنبل پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، بعد میں یہ لوہار فوت ہوا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے ایک شاگرد نے خواب دیکھا ہے، اس لوہار کو خوش و خرم باغ میں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ پوچھا بتاؤ قبر میں کیا حال ہوا ہے؟ اس نے کہا میں دنیا میں امام احمد بن حنبل کا پڑوسی تھا، میں قبر میں بھی ان کا پڑوسی۔ اللہ نے میرا درجہ ان کے درجے کے قریب کر دیا ہے۔ جب اس لوہار نے کہا نا میرا درجہ امام احمد بن حنبل کے درجے کے قریب کر دیا ہے، شاگرد رہ نہ سکا۔ اس نے کہا تیرا علم بھی ان جیسا نہیں، تیرا تقوی بھی ان جیسا نہیں، تیری عبادت بھی ان جیسی نہیں، پھر تو ان کے درجے کے قریب کیسے پہنچ گیا؟ اس لوہار نے کہا بس میری ایک ادا میرے رب کو بڑی پسند آئی ہے، جب اذان کی آواز آتی تھی جو کام میں کر رہا ہوتا تھا وہیں چھوڑ دیتا تھا۔ اذان کی آواز کان میں پڑی، وہیں میں کام چھوڑ دیتا تھا۔ میں کہتا تھا کام ضروری نہیں، مالک کا حکم ماننا ضروری۔ بس یہ ادا میرے رب کو پسند آ گئی، اس نے برزخ میں میرا درجہ امام احمد بن حنبل کے درجے کے قریب کر دیا ہے۔ حدیث پاک ہے ترمذی شریف میں، میرے آقا کریم نے فرمایا جو آدمی 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرے اللہ اسے دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ 40 دن نماز پڑھے کس کے ساتھ؟ پہلی تکبیر جو امام کہتا ہے نا، تکبیر اولیٰ، پہلی تکبیر۔ میرے سامنے مختلف عمروں کے لوگ بیٹھے ہیں، 40 سال 50 سال، ائمہ مساجد کو چھوڑ کے عام دوستوں سے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں پچھلی زندگی میں اگر آج تک 40 دن آپ نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو کہیں زندگی غفلت میں ہی نہ گزر جائے۔ کوئی 40 دن ایسے ہیں کہ آپ نے 40 دن مسلسل تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہو؟ اگر نہیں تو آئیں آج ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کریں گے، سستی کو قریب نہیں آنے دیں گے، غفلت کو قریب نہیں آنے۔ دنیا کی مجبوریاں تو ساری زندگی قائم رہیں گی، یہ ایک وظیفہ کر کے تو دیکھیں، ترمذی شریف کی حدیث پہ عمل کر کے تو دیکھیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی اللہ اسے دوزخ سے آزادی عطا فرما دیتا۔ ان الفاظ پر ہی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے، عقیدہ حق پہ قائم رکھے، احساس ذمہ داری اور فرض شناسی کے جذبے کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔